بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا بالاسم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مقلة يغتسل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، عبادات کے علاوہ عادات میں بھی انسان کے لیے باعث سعادت ہے. انسان عبادت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، لیکن عام عادات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے. مثلا انہی عادات میں سے ایک یہ تھی، عبادات میں سے نہیں ہے، عادات میں سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اغتسلوا بالاسم، تم سرما لگایا کرو اسم، آنکھوں میں سرما ڈالا کرو. اور ہر سرما وہ آنکھ کو فائدہ دیتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ انہوں نے کبھی آنکھ میں سرما ڈالا ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ عورتوں کا کام ہے سرما ڈالنا آنکھ میں، تو وہ بالکل اس کے نزدیک ہی نہیں جاتے. ان کے مزاج میں یہ چیز داخل نہیں ہے. بعض ڈاکٹر حضرات سے تو ایسی گفتگو ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہماری سائنس میں، ہمارے میڈیکل کے علم میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا فائدہ انگریز کے علم میں نہ ہو، لیکن علم نبوی میں اس کا فائدہ ہے. حدیث صحیح ہے، اور پورے عرب میں آج اس میں منوں کے اعتبار سے اس کو پیسا جا رہا ہے، اسمت کو، اور اس کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں بنائی جا رہی ہیں اور فروخت کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر یہی حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے جو آپ کو میں سنا رہا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتسلوا بالاسم، اسمت سرما لگایا کرو. اس کے دو فائدے آپ نے ارشاد فرمائے، فإنه يجل البصر وينبت الشعر. پہلا فائدہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، دوسرا فائدہ ہماری عقل میں نہیں آتا، لیکن نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا. اس لیے جو فرمایا آپ نے سچ فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے. اب ڈالتے تو ہم آنکھ میں ہیں، اب وہ چیز تیز ہو جائے یہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. دوسرا فائدہ یہ ارشاد فرمایا یہ بالوں کو اگاتا ہے، اس سے بال طاقتور پیدا ہوتے ہیں، یہ بال اگتے ہیں اس سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ابرو ہیں اور پلکیں ہیں، ان پلکوں کی مضبوطی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فائدہ بیان کیا ہے. فإنه يجل البصر وينبت الشعر. یہ حدیث پاک تقریباً ہر شیشی پر عرب نے اس کو لکھا ہوا ہوتا ہے سرمے پر. تو یہ سفید بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے، اور سیاہ بھی ہوتا ہے. ہر قسم کا فائدہ دیتا ہے، جو قسم بھی ہو اس کی. وزعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
آپ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہہ دیں کہ ذرا سرما اس کے سلائی کے اوپر لگا دیں، نہیں، آپ کے سرہانے کے پاس پڑی رہتی تھی کیا، کانت لہو مکھولۃ، آپ کے لیے سرمدانی تھی، سرمدانی، مسواک، خوشبو، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختص تھیں۔ تو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہ آپ کی ایک سرمدانی تھی، یکتحل بہا، آپ علیہ السلام یہ اس سے سرما لگایا کرتے تھے، کل لیلہ، ہر رات کے وقت، ثلاثۃ فی حاذی و ثلاثۃ فی حاذی، 3 سلائیاں اس میں ڈالتے تھے اور 3 سلائیاں اس میں ڈالتے تھے، تو اس آنکھ میں بھی 3 سلائیاں اور دوسری آنکھ میں بھی 3 سلائیاں، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی سرما لگاتے تو اللہ نے آپ کی آنکھوں کو سرمگی پیدا فرمایا تھا، ایسے لگتی تھی جس طرح ہر وقت سرما ڈالا ہوا ہے، اللہ نے ایسی حسین آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی تھی، پھر بھی سرما ڈالتے تھے۔ تو یہ سرمے کا لگانا یہ صرف عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ مرد بھی لگائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے، بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ وہ ایک ہمارا ایک دوست تھا، اب وہ کہتے ہیں نا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو ایک اس کا بھائی امریکہ سے پڑھ کے آیا، وہ لاہور میں ڈاکٹر ہے، تو وہ اب ڈاکٹر صاحب کی بات وہ زیادہ تسلیم کرتا تھا، وہ کہتا تھا بس، میں نے کہا خان صاحب کبھی سرما بھی ڈالا آنکھ میں؟ ویسے تو وہ آباء و اجداد ان کے کہیں جو ہے رہتے ہوں یہ افغانستان میں، لیکن یہاں تو ان کو نسلیں ان کی بس رہی ہیں۔ تو ایک مرتبہ اسی کی آپ کو بات بتا دیں، تو نمازی ہے ماشاءاللہ، آپ تسبیح بھی ہاتھ میں، نمازی بھی ہے، شوق ہو گیا کہ میں آپ کو اپنی زمین دکھاؤں، مجھے لے گیا، تو میں نے کہا یہ جو تمہاری فصل ہے کبھی اس کا عشر بھی ادا کیا ہے؟ کہ مولوی صاحب عشر تو ہم نے ادا نہیں کیا، لوگ چوری کاٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہی عشر ادا ہو گیا ہے، اس سے عشر نہیں ادا ہوتا، اپنے ہاتھ سے جو آدمی دیتا ہے تو پھر عشر ادا ہوتا۔ میں نے ان کو یہ بات سمجھائی، میں نے کہا اگر آپ عشر ادا کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کریں گے۔ ایسی وہ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا جمعہ کا دن ہوتا ہے، آپ نے، میں نے تو کبھی آپ کو نہیں دیکھا، سال ہو گئے آپ نے سرما نہیں ڈالا۔ کہتا ہے 2 چیزیں جو ہیں وہ میں خود نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں سرما میں نے کبھی آنکھ میں نہیں ڈالا، اور اسی طرح جو تیل ہے یہ تیل میں نہیں لگاتا، اور دونوں باتیں سنت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل لگاتے تھے، یہ شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے، فرمایا کہ تیل لگانے کے بعد اس تیل والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا رکھتے تھے، پھر اوپر ٹوپی رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا وہ کپڑا ایسے لگتا تھا تیل سے اتنا وہ تر ہو جاتا تھا جس طرح کہ تیلی کا وہ کپڑا ہو، تیلی کے پاس کپڑا ہوتا، یہ حدیث میں موجود ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ تو بعض لوگ ذرا حد سے زیادہ نفاست پسند ہوتے ہیں، یا بعض میں ذرا بہادری کا عنصر غالب ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عورتوں کے کام ہے، لہذا یہ ہم نہیں کرتے۔ ارے بھائی دین کو سمجھو، عورتوں کے کام نہیں ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تو فرمایا آپ کے ہاں سرمدانی تھی، اور اس میں یہ آپ اس سے لگایا کرتے تھے، ہر رات 3 سلائیاں آپ ڈالتے تھے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مرد کو رات کے وقت لگانا چاہیے، اور دن کو چونکہ زینت ہے اور صرف علاج نہیں ہے، اس لیے عورتیں دن کو لگائیں، عورتوں کے لیے علیحدہ احکام ہیں، مردوں کے لیے علیحدہ ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے بھی ایک مسئلہ آپ حدیث پاک کی روح سے سنتے جائیں، ذرا آپ توجہ بھی کریں گے۔ یہ حدیث بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، البتہ پہلی حدیث کو جو میں نے سنائی ہے امام ترمذی نے روایت کیا، اور یہ دوسری امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت جو دوسری عورت کے بال ایک عورت کے بالوں میں جوڑ دے اور جڑوانے والی، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ ایک عورت کے بال دوسری عورت کے بالوں کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ دینا،
کہ اس عورت کے بال لمبے معلوم ہوں، ادھر سے کاٹ کر یہ ایک عورت کے بال کاٹ کر یہ دوسری عورت کے بالوں کے ساتھ جوڑ دینا. یہ بال جو ہیں فروخت بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ فروخت بال جو ہے خرید کر یعنی جوڑ دینا بالوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، دوسری حدیث میں خود آپ کی زبانی ہے، ایسی جوڑنے والی عورت اور جڑوانے والی عورت پر خدا کی لعنت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما دی. اور کون سی عورت پر لعنت ہو؟ فرمایا والنامسہ والمتنمسہ، نامسہ اور متنمسہ پر بھی لعنت ہو. یہ کیا ہے؟ نامسہ نمس کسے کہتے ہیں؟ سواد کے ساتھ. آپ حضرات دیکھیں گے کہ جو کام زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے آج وہی جدید تہذیب کر رہی ہے. نامسہ کسے کہتے ہیں؟ نامسہ کہتے ہیں، یہ علماء نے کہا ہے اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ ہے یہ چہرے پر تھوڑے تھوڑے بال جو اگ آتے ہیں اور یہ غیر معمولی ہوتے ہیں. آپ نے کبھی عورتوں کو یہ سنا ہو یہ بیوٹی پارلر میں ایسا کرتی ہیں کہ وہاں جو ہے وہ دھاگے کے ساتھ اپنے چہرے کو وہ صاف کرتی ہیں اور بال جو ہے وہاں سے نکال رہی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ عورت نے اگر اپنے چہرے پر ایسا کر دیا ہمیشہ کے لیے اس کا چہرہ بھدا ہو جاتا ہے. بار بار یہ بال اگتے ہیں، بار بار یہ نکالنے پڑتے ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کروانے والی اور یہ کرنے والی دونوں پر خدا کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو ان دونوں پر. اور فرمایا دوسرا معنی اس کا یہ ہے ترقیق الحاجب. یہ ترقیق الحاجب کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ نے جو ابرو دیے ہیں یعنی اس پر بال تو ہوتے ہی ہیں، ظاہر ہے اگر بال مونڈ دیے جائیں ویسے انسان کا چہرہ بھدا ہو جائے گا. لیکن فرمایا جو اللہ نے بال دیے ہیں یہ جو چہرہ دیا ہے اس کو ویسے رکھنا لازم ہے. زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں؟ اپنی ان ابروؤں کو یہ باریک کر لیتی تھی، بہت باریک. اب آپ یہ بتائیں یہ کام صرف اسی زمانے میں ہوتا تھا یا آج بھی ہو رہا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. عورتوں کو کون روکے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کو چیختے رہتے ہیں یہاں کوئی ایک کام حرام ہو رہا ہے. ارے بھائی ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے تو بیان کرنا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ڈال دے، ورنہ تو دیندار گھرانے اس کام میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں مرد اپنی بچیوں کو اپنی گھر والیوں کو کوئی نہیں روکتا، بنا رہی ہیں ابرو بنا رہی ہیں اور دھاگے کے ساتھ بال نوچ رہی ہیں. ایسا کام کرنے والے کر رہے ہیں. تیسری عورت والباشمہ والمستوشمہ من غیر داعٍ. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یہ ہاتھ پر یہ ہلکے بنا لیتی ہیں سوئی کے ساتھ یہ اور پھر اس میں رنگ بھر دیتی ہیں. تو فرمایا جو عورت یہ ہاتھوں کو گوندے اور اس میں رنگ بھرے اور ایسا کام کرنے والی کروانے والی دونوں پر خدا کی لعنت ہے. آپ نے پٹھانوں میں دیکھا ہوگا اکثر خواتین نے یہ کام کر رکھا ہے، بلوچوں میں دیکھا ہوگا اکثر انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. تو تین قسم کی عورتیں ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بد دعا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرق رکھا ہے. یہ فرق جو ہے فرق کے بارے میں بھی حدیث سماعت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ یوں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال اومت امرأۃ من وراء ستر بیدہا کتاب. ایک عورت نے اشارہ کیا پردے کے پیچھے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ آگے کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا. تو فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا اور خط وصول نہیں فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا ما ادری یہ اید رجل ام ید امرأۃ، مجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا یہ ہاتھ عورت کا ہے. یہ مرد کے ہاتھ پر بھی یہ صاف، مرد کا ہاتھ بھی صاف ہوتا ہے، عورت کا ہاتھ بھی صاف ہوتا ہے. یہ صاف ہاتھ ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے.
تو یہ ہاتھ صاف ہے عورت کا، حالانکہ عورت کا ہاتھ صاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی علامت ہو کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، تاکہ مرد کا کوئی ہاتھ کا حصہ اس کے ہاتھ کے ساتھ نہ لگے۔ تو مجھے کیا پتا یہ ہاتھ میرے سامنے مرد کا آیا ہے، مصافحہ کرنا ہے یا عورت کا ہاتھ ہے اور اس سے بچنا ہے، تو اس کی کوئی علامت ہونی چاہیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ قالت بل ید امراتی، اور عورت نے کہا عورت کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ عورت کا ہاتھ ہے، میں عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت امرأة لغيرت اظفارك، یہ یعنی بالحنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چونکہ مرد ہوں، میں عورت نہیں ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں لو كنت امرأة، اگر میں عورت ہوتا، کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لغیرت اظفارک، میں یہ تیرے ناخن جو ہیں یہ بدل دیتا مہندی کے ساتھ۔ میں آج اگر عورت ہوتا تو تیرے ناخنوں کو مہندی لگا دیتا تاکہ پتہ چلتا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو علامت ہونی چاہیے، نشانی ہونی چاہیے، یہ مرد کا ہاتھ ہے یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ اب آپ خود بھی یہ بھی بتائیں، مسئلہ ایک اور بھی سمجھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد اور عورت کے ہاتھ میں جو فرق رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے جی؟ کہ مرد کے ہاتھ میں مہندی نہیں ہوتی اور عورت کے ہاتھ میں مہندی ہوتی ہے، تو مہندی لگانا مرد کا ہاتھوں پر حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ بلکہ کراچی سے جامعۃ الرشید سے یہ فتویٰ بھی میں نے خود پڑھا، مرد کے لیے تو پاؤں پر بھی مہندی لگانا حرام ہے، یعنی خوب لگا رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے کوئی ایک کام حرام ہو رہا ہے، نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے بڑے بڑے حرام ہو رہے ہیں، اتنے حرام ہو رہے ہیں کہ بہت حرام ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ آواز دبا دی جائے، یہ آواز بند کر دی جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کام ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے؟ یعنی تو ایک دو کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، تو آپ نے آج سمجھ لیا کہ عورتیں اپنے بال جو بڑے کراتی ہیں، اسی طرح ہاتھ گونتی اور گنڈواتی ہیں، اسی طرح یہ اپنے ابروؤں کو اور اپنے چہرے کے بالوں کو صاف کرتی ہیں، یہ سارے کام جائز ہیں یا حرام ہیں؟ یہ کیا سمجھا آپ حضرات نے؟ یہ حرام ہے۔ اسی طرح مرد کا ہاتھوں پر مہندی لگانا اور پاؤں پر مہندی لگانا یہ حرام ہوا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن پر یا ہاتھ پر مہندی لگائے تاکہ ضرورت کے وقت اگر مرد کے پاس کام جانا پڑے تو مرد دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے اور مرد کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ لگے۔ ایک اور مسئلہ بھی اس سے معلوم ہوا، وہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں سے سب سے زیادہ معصوم ہستی جس کو اللہ نے گناہوں سے بچایا ہے وہ انبیاء علیہ السلام، اور ان انبیاء میں سے سب سے زیادہ سردار یہ اس جہان میں یہ اولین اور آخرین کے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لیکن آپ بھی کہتے ہیں کہ عورت کا ہاتھ میرے ہاتھ سے نہ لگے، اور عورت کو چاہیے اپنا ہاتھ جو ہے وہ مہندی کے ساتھ ظاہر کرے تاکہ میرا ہاتھ دور رہے اور میرا ہاتھ اس کو نہ لگے۔ جو جاہل پیر ہیں وہ تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور بیعت کر رہے ہوتے ہیں، دین کا رنگ ہے اور اندر اندر سے شہوت رانی ہے، اندر اندر سے اور کام ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں، یہ پیر صاحب کو یہ بمنزل باپ کے ہیں، یہ ان کی بچیاں ہیں، بہت بڑا پلنگ ہوتا ہے، ادھر پیر صاحب کو آ کر بٹھا دیتے ہیں، حکا چل رہا ہوتا ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، نماز کا نام و نشان نہیں ہوتا، یہ پہنچا ہوا پیر ہے جی، پیر صاحب ہیں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے پاؤں دبا رہی ہیں، گھر کی خواتین پاؤں دبا رہی ہیں۔ الامان والحفیظ جب وہ گھر آتا ہے سال کے بعد جس طرح پھیری والے چکر لگاتے ہیں، یہ بعض پیر ایسے چکر لگاتے ہیں، یعنی اور یہ پھیری لگاتے ہیں لوگوں سے، کسی سے بھینس لے گئے، کسی سے گائے لے گئے، کسی سے کوئی چیز لے گئے، اور وہ پورا ٹرک بھر کے یہ اس علاقے سے لے گئے۔ ہمیں بلوچستان میں ایک پہاڑی علاقے میں ہم لے گئے، کہتے ہیں مولوی صاحبان آپ تو ایسے آ گئے، کوئی ہاتھ میں کھونڈا لے آتے، یعنی کوئی جبہ کبا لے آتے، یعنی کوئی بن کے آتے، ہم بھی ادھر کو شور کرتے کہ پنجاب سے پیر صاحب آ گئے ہیں، پورا ڈالا بھر کر آپ کو جانوروں کا دیتے ہم۔ تو وہ مذاق میں کہہ رہے تھے ایک پیر آتا ہے اور ہر سال وہ یہی کام کر کے جاتا ہے،
اب آپ دیکھیں الامان والحفیظ، تو آپ یہ مسائل جو ہیں عام کریں کہ ان مسائل میں ہماری خواتین بہت مبتلا ہیں، اور یہ ابتلاء عام ہے۔ جتنے بیوٹی پارلر ہیں میرے خیال کے مطابق اس میں یہ 90% سے بھی زیادہ جو کام ہو رہے ہیں وہ حرام ہو رہے ہیں، وہ ناجائز ہو رہے ہیں۔ دلہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلے کیسا زمانہ تھا اچھا کہ وہی یہ گھر کی عورتیں وہ دلہن کو تیار کر دیتی تھیں، بس پردے کے اندر سارے کام ہو جاتے اور اس کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ کاش وہ زمانہ دوبارہ لوٹ آئے، عود کر آئے۔ آج تو جناب دلہن تیار ہو کے آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی مووی بنانے والا مرد اندر داخل ہوتا ہے، خامد صاحب سے پہلے وہ اس کی زیارت کرنے والا، وہ فوٹو بنانے والا ہوتا ہے۔ یہ جدید، یہ ایک مغربیت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ مجھے کل میں نے ڈاکٹر صاحب کو سنایا کہ میں نے طیب اردگان کا یہ قول پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا اسلامی ثقافت جو کتاب و سنت سے آئی ہے، یہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئی ہے، اے مسلمانوں تمہیں اسلامی ثقافت پر فخر کرنا چاہیے، نہ کہ مغربی ثقافت پر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ خیر چند مسائل آج ایسے آ گئے جو بڑے اہم تھے۔ اللہ جل جلالہ ہماری مسلمان خواتین کو ان حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ان پر خصوصی نظر رکھیں۔ ہم نے بہت سارے دینی گھرانے بھی دیکھے ہیں، وہاں پر بھی نظر نہیں ہے، تو آپ حضرات اپنی بچیوں کو منع کریں، یہ ابرو نہ بنایا کریں۔ اور اسی طرح یہ جو وہ دھاگے کے ساتھ بال نوچتی ہیں، کھینچتی ہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔